مسلمان کی تعریف یہ ہے مسلمان کی کہ جو مسلمان ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرتے ہیں، اور اب یہ اصول کم سے کم رفقا اپنائیں، اس مشن سے تحریک سے تعلق رکھنے والے اپنائیں، حتیٰ کہ سارے پاکستانی اپنائیں، پھر پوری امت مسلمہ کے افراد اپنائیں۔ ایک دائرے سے شروع کریں، پھر بڑھاتے چلے جائیں۔ جب ایک دائرے میں آپ پختہ ہو جائیں، حق ادا کر لیں، پھر دائرہ آگے بڑھائیں۔ آقا علیہ السلام کی اگر سیرت پاک کی جھلک آپ اپنے اندر دیکھنا چاہتے ہیں اور آقا علیہ السلام کے رنگ میں خود کی اپنی سیرت کو رنگنا چاہتے ہیں تو فرمایا پھر میرا رنگ یہ ہے کہ تم محسوس کرو کہ امت مسلمہ کا ہر فرد آپس میں ایسی محبت کرے، ایسی مودت کرے، ایک دوسرے کے ساتھ ایسی رحمت اور شفقت کا پیکر بنے کہ ایک ہی جسم بن جائے۔ آپ کے احساسات، آپ کی فیلنگز، ایک دوسرے کے ساتھ برتاؤ، ایک دوسرے کے ساتھ کنسرن۔ اب میں آپ کو کم سے کم دائرہ تو رفقا اور وابستگان کا ہے نا، کم سے کم تنظیمات کے لوگ بھی سنیں، رفقا بھی سنیں، اور ساری دنیا میں جہاں ہم سے کوئی تعلق رکھنے والا، میری نصیحت سننے والا، میری نصیحت کو قبول کرنے والا، دائرہ عمل کا بڑھاتے چلے جائیں۔ اصول یہ ہے کہ آقا نے فرمایا اگر جسم کے کسی ایک حصے کو تکلیف ہو، تھوڑا نکل آئے، زخم ہو جائے تو درد سارے جسم کو ہوتی ہے۔ تو فرمایا اس وقت تک تمہارا ایمان مستحکم نہیں ہوگا۔ یہ بہنیں بھی سنیں، بیٹیاں بھی غور سے سنیں، یہ سبق ہے، یہ خیرات ہے آقا علیہ السلام کی تعلیم اور ہدایت کی، یہ لے کر جاؤ۔ اور بھائی بھی سنیں، بیٹے بھی، بزرگ چھوٹے بڑے، سب کارکنان رفقا وابستگان توجہ سے سنیں۔ آج سے اپنا ایک دوسرے کے ساتھ برتاؤ کا طریقہ بدل لو، اور آپس میں آپ ایک دوسرے کے ساتھ ایسا کنسرن، ایسا احساس پیدا کر لیں آپ کہ دوسرے کو تکلیف ہو تو درد آپ کو ہو۔ یہ جو گھرانہ ہے منہاج القرآن کا، یہ جو غلامان مصطفیٰ کا، عاشقان رسول کا، یہ حضور کے غلاموں کا منہاج القرآن کے عنوان کے نیچے جو گھرانہ ہے، پوری دنیا میں کم سے کم اس دائرے سے تو شروع کرو۔ اور پاکستان جو ایک گھرانہ ہے، پاکستانیوں جو سن رہے ہیں، اس اپنے پاکستان کے گھرانے کے دائرے سے تو شروع کرو۔ اگر یہ درد محسوس ہونے لگے، دوسرے کی پریشانی، دوسرے کی بھوک، دوسرے کا قرض، دوسرے کا الجھن، دوسرے کی تکلیف، اس کا درد آپ کو محسوس ہونے لگے، اور اس اصول کو اگر نافذ کر لو تو دیکھیے خیر کتنی بڑھتی چلی جائے گی۔ سمجھے کہ ہم نے آقا علیہ السلام کا رنگ اپنی زندگیوں پر چڑھا لیا، ہم ایک دوسرے سے بیگانہ ہو گئے۔ اگر یہ بیگانگی ہی رکھنی ہے تو یہ بیگانگی تو میرے بھائیوں اور میری بہنوں اور بیٹوں اور بیٹیوں، یہ بیگانگی تو بڑی وافر مقدار میں سوسائٹی میں پہلے موجود ہے۔ اگر منہاج القرآن کے سائے میں آ کر بھی ایک دوسرے سے بیگانہ رہنا ہے تو کیا ضرورت ہے آنے کی؟ چھوڑ دو، رفاقت کے فام پھاڑ دو، کوئی رفاقت نہیں چاہیے، یہ ڈھونگ ہے۔ ارے مشن تو میں نے اس لیے شروع کیا کہ بیگانگی سے نکلو اور یگانگت پیدا ہو جائے، ایک دوسرے کے بن جاؤ، دل ایک دوسرے کے لیے تڑپے، دلوں میں ایک دوسرے کے لیے رحمت، محبت، مودت، شفقت۔ بھائی شفقت و محبت کے سوداگر بنو گے تو پھر یہ محبت تم سے آگے سوسائٹی کو بھی ملے گی اور سوسائٹی بھی فیض یاب ہوگی۔ لہٰذا رفاقت کا مطلب ایک دوسرے کے ساتھ اخوت، محبت اور مودت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ حال عطا فرمائے، ہمیں اس حال سے نوازے کہ جس کے صلے میں اللہ پاک کی محبت ہمیں نصیب ہو جائے۔ اب آپس میں بیگانوں کی طرح شکوہ شکایت کرنے والے بن کے رہیں گے یا ایک دوسرے کے احساسات اور جذبات کو اپنی جان کے ساتھ ملا کے رکھیں گے؟ تبدیلی کریں گے کہ نہیں؟ میں ایسے وعدہ نہیں لیتا، جھوٹا وعدہ نہ ہو جائے، آپ کو صرف یہ عہد لیتا ہوں کہ آپ اس تبدیلی کی کوشش شروع کریں، اپنے من میں اس تصور کو اتاریں، جمائیں، بیٹھیں، اپنے من کو بدلیں، اور یوں لگے جیسے خونی رشتے سے بھی زیادہ آپ کا رشتہ اور محبت ہے۔ آپ محبت کا یہ فیض آپس میں قائم کریں گے تو یہ فیض پھر پوری سوسائٹی میں پاکستان کو بھی پہنچائیں گے، پھر امت مسلمہ کو بھی پہنچائیں گے، اور پھر عالم انسانیت کو بھی پہنچائیں گے۔ اللہ رب العزت ہمارے احوال اور ہمارے اخلاق اس طرح کرے کہ ان پہ آقا علیہ السلام کے احوال و اخلاق کا رنگ چڑھ جائے۔ وما علینا الا البلاغ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔